میں نے جو انگوٹھی پہنائی تھی وہ کہاں ہے؟ رائد شاہ کی بھاری آواز پر بہارے نے خوف سے تھوک نکلا۔ وہ اسلام آباد ٹرپ پر آئی تھی جب بچھڑ گئی۔ وہاں میجر رائد شاہ نے اس کی جان بچائی تھی، مگر جب وہ اسے چھوڑنے واپس گھر گیا تو بہارے کے سوتیلے باپ نے دونوں پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تو بہارے کی ماں کے آنسوؤں اور بے بسی پر وہ اپنے سے 8 سال چھوٹی لڑکی سے نکاح پر مجبور ہو گیا تھا۔ بھاری لگ رہی تھی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ میجر رائد کا روب جمانا اسے زہر لگتا تھا، مگر اس کے سامنے آتے ہی بہارے کی جان خوف سے نکلنے لگتی تھی۔ بھاری نہیں، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم میری ذمہ داری ہو، اسے اتارنے کا سوچنا بھی مت، وہ پاس کھڑا ہوا گمبھیر لہجے میں کہتا۔ بہارے کی جان نکال گیا وہ پاگل لڑکی جو اس رشتے کو وقتی سمجھ رہی تھی۔ خوف کوئی ہے یہاں؟ خدا کے لیے میری مدد کرو، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، ابھی بھی اسے پیچھے سے فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کب سے وہ بھاگی چلی جا رہی تھی اور اب تو سورج بھی غروب ہونے لگا تھا، مگر ابھی تک وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس جنگل کا رخ کیا تھا، اور پھر نہ جانے اس کی دوستیں کہاں رہ گئی تھیں کہ وہ اس جگہ پر اکیلی نکل آئی تھی، اور پھر اب کوئی اس کے پیچھے پڑ چکا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کا دوپٹہ نہ جانے کہاں گر چکا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کی چپل بھی اتر چکی تھی۔ اس نے جھک کر دیکھا جہاں اس کے پیر کے انگوٹھے پر اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ نظر پڑی تو معلوم ہوا کہ اس کے پیر پر زخم ہو چکا تھا۔ ارد گرد دیکھا، ہر طرف درخت ہی درخت دکھائی دے رہے تھے۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس نے دھندلاتی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی پکار سنتا، اس کی مدد کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے آگے قدم بڑھانے میں لگی تھی کہ اس کا پیر زوردار ٹھوکر کے ساتھ کسی چیز سے ٹکرایا تھا اور وہ منہ کے بل گری تھی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو ایک بڑا سا پتھر اس کی راہ میں رکاوٹ بنا تھا، اور اس کے پیر کے انگوٹھے والا ناخن اتر چکا تھا اور خون مزید بہنے لگا تھا۔ درد کی شدت اس قدر تھی کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر سے اسے پیچھے سے کسی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، جلدی سے جاؤ اور پکڑو اسے، وہ غلط سمت میں جا رہی ہے۔ اگر کسی کو یہ بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم لوگ یہاں ہیں تو یہ بات خطرے سے خالی نہیں ہوگی۔ کسی شخص کی آواز سنائی دی۔ آواز تو کافی دور سے تھی، مگر ان لوگوں کو اس تک پہنچنے میں وقت نہ لگتا۔ وہ ہمت کر کے جلدی سے اٹھی اور ایک بار پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ کوئی ہے؟ میری مدد کرو، ایک بار پھر سے اس نے کسی کو پکارا تھا، لیکن یہاں پر آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، یا تو درخت تھے یا پھر اونچی اونچی چٹانی فضیلہ۔ ماریا، کہاں رہ گئی ہو تم؟ خدا کے لیے مجھے بچاؤ، وہ رو رو کر اپنے دوستوں کے نام پکارنے لگی۔ مگر یہاں کوئی ہوتا تو اس کی آواز سنتا نا۔ وہ پھر بھی ہمت نہ ہارتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی اس کا ٹکراؤ کسی سے ہوا تھا اور وہ گرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی، اس وجہ سے اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ لیکن جب اسے یہ محسوس ہوا کہ کسی نے اسے درمیان میں ہی روک دیا ہے اور کسی کے لمس کا احساس اسے اپنی کمر پر ہوا، تو اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ مزید سہم گئی۔ اسے یوں لگا شاید یہ انہی لوگوں میں سے کوئی ہے جو لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے آپ لوگوں کو کچھ نہیں بگاڑا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ اس جگہ پر کبھی نہیں آؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو سامنے کھڑے شخص نے اسے جلدی سے کھڑا کیا۔ کون ہو لڑکی، اور کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ وہ گھبرایا تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول بہار کی جان لے رہا تھا۔ مجھے مارو نہیں، میں نے آپ لوگوں کو کچھ نہیں بگاڑا، وہ ایک بار پھر سے ڈرتی ہوئی کانپتی ہوئی بولی اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تو سامنے کھڑے شخص نے ادھر ادھر دیکھا۔ پیچھے سے آتے ہوئے کچھ لوگوں کی فائرنگ کی آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر پیچھے دیکھا اور ایک لمحے میں 3 بار گولیاں چلا دیں۔ ٹھا ٹھا کی آواز نے بہارے کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ وہیں پر نیچے جھک کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کھڑی ہو جاؤ لڑکی، اور فکر مت کرو، میں تمہاری جان بچانے کے لیے آیا ہوں، کوئی اب تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ جلدی سے بولا۔ تو بہارے کی جان میں جان آئی۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے حیرانگی سے اس شخص کو دیکھا اور پھر پیچھے سے آتے کچھ لوگوں کو دیکھا تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ اس کے پیچھے سے آنے والے لوگ کوئی اور نہیں بلکہ پولیس کے ہاتھ میں تھے۔ سر، سب ٹھیک تو ہے؟ پیچھے سے ایک پولیس والے آدمی نے کہا، اور پھر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا تو جلدی سے بھاگ کر آگے آیا۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک تو ہے سر، اور یہ محترمہ کون ہے؟ وہ حیرانگی سے آگے بڑھتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کا سر سے پیر سراپا دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگا۔
اس لڑکی کو ساتھ لے جاؤ، یہ وہی لڑکی ہے جس کی آواز سن کر ہم یہاں آئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم وقت پر پہنچ گئے، ورنہ شاید کچھ برا ہو جاتا۔ میرے خیال سے یہ زخمی ہے اور اسے ہمیں جلد سے جلد فرسٹ ایڈ دینا چاہیے۔ وہ جلدی سے بولا تو سامنے کھڑے سپاہیوں نے جلدی سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا، مگر 2 قدم چلنے پر ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے یہ تو خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اب اس کی جان خطرے سے باہر تھی، مگر اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا اور وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر گرنے کو ہو گئی۔ میجر رائد شاہ ایک بار پھر سے آگے بڑھا اور جلدی سے اسے سہارا دے دیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کیمپ تک لایا تھا۔ یہ وہ کیمپ تھا جہاں پر وہ لوگ موجود تھے۔ انہیں اس علاقے میں ابھی کچھ ہی دن پہلے بھیجا گیا تھا اور یہاں کے امن و امان کی ذمہ داری ان پر تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہاں پر زیادہ تر چوری اور ڈکیتی، لوگوں کے گھروں پر حملہ کئی بار کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے یہاں پر کچھ فوجیوں اور پولیس والوں کو بھیج دیا گیا تھا۔ ان فوجیوں میں سے ایک رائد شادہ اور پولیس والوں میں سے کچھ سپاہی اس کے پاس موجود تھے۔ کیمپ تک لانے کے بعد ان لوگوں کو اندازہ ہوا۔ اچھا، یوٹیوب کی نا کچھ پالیسی چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناول کے درمیان میں یہ انسانی ویڈیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو ذرا برداشت کر لیا کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو ناول نہیں ہوگا نا پھر۔ خیر آپ اس کو تھوڑا سا بادر کر لیا کریں۔ اس کے پیروں میں سارے کے سارے چھالے پڑ چکے تھے۔ چھالوں کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی اور دائیں پیر کے انگوٹھے کا سارا ناخن بھی اکھڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کافی خون بہہ چکا تھا اور کئی بار گرنے کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹیں آئی تھیں۔ اس کے ماتھے سے بھی خون بہہ رہا تھا اور شاید بے ہوش ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ 3 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی جب اسے ہوش نہ آیا تو رائد شاہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر قریب ہی واقع اپنے گھر لے جائے گا۔ اس نے اپنے بہت سارے سپاہیوں کو اس پورے علاقے میں بھیج دیا تھا تاکہ اس لڑکی کے ساتھ اگر کوئی بھی ہو تو انہیں جلد سے جلد ڈھونڈا جائے اور ان کے حوالے اس لڑکی کو کر دیا جائے، مگر یہاں کوئی بھی ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیا تھا۔ بس کہیں دور گاڑی کے ٹائروں کے نشانات دکھائی دیے تھے، جس کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ شاید وہ کسی کے ساتھ آئی تھی اور بچھڑنے پر وہ لوگ شاید چلے گئے تھے یا پھر ان پر حملہ ہو گیا تھا، یا حملے کو بھانپتے ہوئے ان لوگوں نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ یہ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ہاں وہ لڑکی مسلسل بے ہوشی کی وجہ سے خطرے میں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کچھ سپاہی لیے اور شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ یا اس نے ایک اور میجر کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ دوائیوں اور ڈرپ لگنے کی وجہ سے اب وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ کافی بڑے صدمے سے گزری ہے، اس وجہ سے اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا ہے۔ اسے ہوش میں آنے کے لیے کافی وقت لگے گا۔ 3-4 گھنٹے گزر جانے کے بعد اسے ہوش آیا تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے سامنے اسی شخص کو بیٹھے دیکھا تھا جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ ایک جذبے سے اٹھی اور جلدی سے پیچھے ہوئی۔ میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ میری دوست اور میرے ساتھ والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ ارد گرد دیکھ کر ڈری سہمی آواز میں بولی تو سامنے بیٹھے میجر رائد شاہ نے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تم پریشان مت ہو، بہت جلدی تمہارے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا اور تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ فی الحال تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ سامنے بیٹھے شخص کی بات سن کر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے گھر والے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، میری امی کا بہت برا حال ہوگا، خدا کے لیے مجھے گھر پہنچا دے، مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر واضح خوف دیکھا جا سکتا تھا، جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ واقعی میں کسی سے خوف زدہ ہے۔ دیکھیں محترمہ، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو ڈھونڈ لیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی صحت یاب ہونا ہوگا۔ آپ ٹھیک ہوں گی تو ہی آپ گھر پہنچ سکیں گی۔ ابھی آپ کے پاؤں میں بہت گہری چوٹ آئی ہے، آپ چل بھی نہیں سکتی، اس لیے آپ کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کے والد کا کیا نام ہے، تاکہ ہم آپ کے گھر والوں کو ڈھونڈ سکیں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے گھر جانا ہے، وہ ایک بار پھر سے روتے ہوئے بولی تو اب کی بار سامنے کھڑے میجر کو اس پر شدید غصہ آیا۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کس علاقے سے تعلق رکھتی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تو اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ بیٹھا تھا۔ میں، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ میجر کے خوف سے اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ بکری ہو کیا جو میں لگا رکھا ہے؟ بتاؤ تم کہاں سے ہو؟ وہ خاصا جھنجھلایا ہوا بولا تو بہارے کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس کا سوتیلا باپ نشہ کرتا تھا، اسے گالیاں دیتا، مگر آج سے پہلے اس نے کبھی اتنا محسوس نہیں کیا تھا جتنا میجر کے اس طرح غصہ کرنے پر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جی وہ میں مظفر گڑھ سے، وہ روتے ہوئے بولی تو رائد کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی سخت لہجے میں اس سے باز پرس کر رہا تھا۔ تبھی دور سے کیپٹن شیراز آتا ہوا دکھائی دیا تو رائد سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گیا۔
شیراز، کیا تم مظفر گڑھ میں کسی کو جانتے ہو؟ میجر رائد چاہ کے سوال کرنے پر شیراز نے اس لڑکی کو دیکھا جو ہوش میں آ چکی تھی اور روتے ہوئے فرش گھور رہی تھی۔ شیراز، تم سے کچھ پوچھا ہے میں نے؟ شیراز کو اس لڑکی کو دیکھتا پا کر رائد غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولا تو شیراز ہڑبڑا گیا۔ جی سر، میری امی کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، وہ مؤدب ہو کر بولا تو رائد سوچ میں پڑ گیا۔ جبکہ بہارے نے پہلی بار نظر اٹھا کر شیراز کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ بہارے کو زہر لگ رہی تھی، لیکن وہ تھوڑا مطمئن ہو گئی تھی، کم از کم کوئی تو اس کے شہر سے تھا۔ ویسے آپ کا تعلق کس محلے سے ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، کہیں رائد تو اسے ٹوک نہ دے۔ جبکہ بہارے نے حیران ہو کر اسے دیکھا، وہ خاصا پرکشش مرد تھا، اب جس طرح وہ اسے دیکھ رہا تھا وہ خود میں سمٹنے پر مجبور ہو گئی۔ شیراز، تم نے کل گھر جانا ہے نا؟ اسے ساتھ لے کر جانا اور اس کے گھر تک چھوڑ دینا۔ رائد بات بدلتے ہوئے بولا۔ بہارے کو سمجھ آ گئی کہ شاید شیراز کا اس سے فری ہونا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ پریشانی میں بھی ہلکا سا مسکرائی، جبکہ شیراز ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جاتے ہوئے بھی مڑ کر ایک بار بہارے کو دیکھا۔ اس لڑکی میں عجیب سی کشش تھی، وہ چاہ کر بھی اس سے نظر نہیں ہٹا پایا تھا، جبکہ رائد کو شیراز کا اس قدر بہارے سے فری ہونا ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ حالانکہ اس لڑکی کو ملے ہوئے چند گھنٹے ہوئے تھے، وہ خواہ میں پوزیسو ہو رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ بہارے وہیں بیٹھی رہ گئی، اسے پورے 12 گھنٹے کا انتظار کرنا تھا۔ سر، اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کہیں تو میں اسے حویلی لے جا سکتا ہوں۔ میجر رائد شاہ نے اپنے سینئر سے اجازت لیتے ہوئے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اسے گھر لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا، پہلے اسے ہسپتال لے جاؤ، اس کے زخم کی پٹی وغیرہ کرواؤ اور اس سے پوچھو کہ اس کے دوستوں نے کہاں اسٹے کیا تھا۔ اپنے سینئر کے کہنے پر میجر رائد شاہ اپنے ہونٹوں کو گھور کر رہ گئے۔ انہیں اپنے سینئر کا ہر حال میں کہاں ماننا تھا۔ یہ سوال تو ان کے ذہن میں بھی آیا تھا کہ انہیں پوچھنا چاہیے کہ بہارے کے دوست کہاں اسٹے کیے ہوئے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو بہارے گھٹنوں میں سر چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ ایسے روتی رہو گی یا پھر اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی بھی صحیح؟ وہ کرسی سامنے رکھتے ہوئے بیٹھا تو بہارے ذرا سا پیچھے کو ہوئی۔ رائد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے کرسی کو مزید پیچھے کر لیا۔ میں اور میرے دوست یہاں جنگل میں اپنے ایک تھیسس کے لیے آئے تھے، مگر اچانک ان ڈاکوؤں کے حملے نے ہم سب کو حواس باختہ کر دیا۔ جس کو جو سمت سمجھ آئی وہ اسی طرف بھاگنے لگا۔ وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی تو رائد نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ لڑکی اچھی خاصی زخمی لگ رہی تھی۔ ہم پہلے ہسپتال جائیں گے، تب تک تم ہمیں بتاؤ کہ تمہارے دوستوں نے کہاں اسٹے کیا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمیں وہاں تمہارے اور دوست مل جائیں یا پھر تمہارے سامان۔ رائد پہلی بار نرمی اختیار کرتے ہوئے بولا تو بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، نہ جانے میرے تمام دوست کہاں گئے، ان میں سے کوئی زندہ بچ بھی پایا ہوگا یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رائد کیپ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگی۔ رائد بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ چل پاتی۔ رائد گاڑی تک پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ زخموں سے چور وہ اس کے ساتھ نہیں چل پائی ہوگی۔ پیچھے دیکھا تو دور دور تک اسے بہارے دکھائی نہیں دی۔ وہ کیمپ میں واپس آیا تو دیکھا وہ ابھی چند قدم ہی چل پائی تھی۔ آپ یہیں رکے، میں گاڑی یہیں لے کر آتا ہوں، وہ بولا اور پھر اپنے کچھ افسرز کے ساتھ وہ جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ تقریباً کتنے لوگ تھے؟ اچانک شیراز بولا تو رائد نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ جب سے بہارے آئی تھی وہ اس سے فری ہونے کی کچھ زیادہ ہی کوشش کر رہا تھا، جو رائد کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی بار آئینے میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھ چکا تھا جو خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس میں ایک ایسی عجیب کشش تھی کہ رائد جیسا سمجھدار انسان بھی اس کے آگے اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ اس وجہ سے ہی اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد بالآخر وہ اس بڑے پیپل کے درخت کے پاس پہنچ گئے جہاں ان لوگوں نے کیمپنگ کر رکھی تھی۔ سارا سامان وہیں موجود تھا، چند بیگ غائب تھے، 2-3 بیگ پڑے تھے۔ بہارے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے بیگ کی طرف بڑھی۔ اسے کھول کر دیکھا تو اس کے کپڑے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ بیگ کو پورا کھول کر دیکھنے کی بجائے وہ اسے اٹھا کر گاڑی میں رکھ چکی تھی۔ اور سامان دیکھ لو، کچھ ضروری انفارمیشن مل جائے جو ہمیں ان لوگوں تک پہنچا دے، رائد نے سب کو حکم دیتے ہوئے کہا تو تمام افسرز ادھر ادھر جائزہ لینے لگے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے ان لوگوں کو بھگانے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ سارا سامان وہیں پڑا ہوا تھا، کچھ بھی اٹھانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ حالانکہ وہاں بہت قیمتی کیمرے اور دوسرا سامان ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ آپ کے پاؤں سے خون رس رہا ہے، بیٹھ جائیے، اس طرح کھڑی رہیں گی تو تھک جائیں گی۔ شیراز نے بہارے کو اس طرح ہانپتے ہوئے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر دیکھا تو بولے بلا نہیں رہ سکا، جبکہ رائد کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ شیراز، تم یہ سارا سامان اکٹھا کرو، اب گاڑی میں بیٹھ جائیں، رائد نے بہارے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو شیراز بھی فوراً رائد کا کہا مانتے ہوئے سامان سمیٹنے لگا۔
بہارے نے جلدی سے اپنے بیگ الگ کر لیے تھے۔ باقی سامان اور چند ضروری معلومات لینے کے بعد وہ لوگ کیمپ کی طرف واپس بڑھ گئے۔ آج رات آپ یہیں رک جائیں، صبح شیراز گھر جائے گا تو آپ کو بھی آپ کا گھر چھوڑ دے گا، رائد نے بہارے کو اطلاع دیتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ مجھے چینج کرنا تھا، باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کو دیکھ کر کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ بات سنو، وہ اچانک جاتے ہوئے واپس پلٹا اور بہارے کو مخاطب کیا تو بہارے گھبرا گئی۔ تم نے اپنا سارا سامان چیک کر لیا، سب کچھ موجود ہے نا؟ وہ ایک مشکوک نظر اس کے بیگ پر ڈالتے ہوئے بولا تو بہارے نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ جی سب کچھ موجود ہے، وہ بولی اور اپنا ایک سوٹ اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ پہلے تو میجر کے دل میں آیا کہ وہ بیگ چیک کر دیکھے، پھر اپنے موبائل پر آنے والی کال دیکھ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بہارے فریش ہو کر باہر آئی تو کھانا آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا کر کونے میں رکھے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ نہ جانے اس کی ماں کا حال کیا ہوگا اور اس کے سوتیلے باپ نے اسے کتنی باتیں سنائی ہوں گی، اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کاش اس کے باپ اس روز دوسرے شہر سے واپس نہ آئے، وہ کسی ایمرجنسی میں پھنس گئے ہوں تاکہ اس کی ماں کو وہ باتیں نہ سنا سکے کہ ان کی بیٹی ابھی تک واپس نہیں آئی، اور اس کی وہ دوست جو اس کے ساتھ آئے تھے نہ جانے وہ سب کہاں تھے۔ اگر کوئی واپس آتا تو وہاں سے اپنا سامان ضرور اٹھاتا، مگر سامان کا وہاں موجود ہونا بھی بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ آخر وہ سب لوگ گئے کہاں تھے؟ روتے روتے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھٹکے کی آواز سے کھلی۔ اس نے بیدار ہو کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کافی دیر سونے کی کوشش کی مگر پریشانی کے مارے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ چند گھنٹوں میں وہ اپنے گھر واپس پہنچنے والی ہے۔ نیند نہ آنے کی صورت میں کافی دیر تو وہ کروٹیں بدلتی رہی، پھر باہر آ گئی۔ باہر ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاند کی روشنی میں قد آور پہاڑ منظر کو خوابناک بنا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک پتھر پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے بہتی ہوئی ندی کو دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شیراز گلا کھنکھارتے ہوئے بولا۔ پہلے تو بہارے ڈر گئی، پھر اسے یہاں دیکھ کر مطمئن ہو کر دوسرے پتھر پر جا بیٹھی۔ بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بات بدلتے ہوئے بولی تو شیراز نے ساتھ رکھا ہوا پتھر سنبھال لیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا جب بہارے کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ شیراز اسے اس طرح ادھر ادھر دیکھتے پا کر بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے لگتا ہے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، وہ بولی تو شیراز نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر مسکرایا۔ یہ ہمارے میجر رائد صاحب ہیں، جب تہجد پڑھتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی آواز اس قدر خوبصورت ہے کہ سننے والے محو رہ جاتے ہیں، شیراز دل سے رائد کی تعریف کرتے ہوئے بولا تو بہارے غور سے سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ ابھی وہ نوٹ کر ہی رہی تھی کہ رائد جائے نماز اٹھائے وہاں سے گزرا۔ ان دونوں کو وہاں بیٹھے باتیں کرتا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تم دونوں یہاں اس وقت؟ وہ خاصا حیران ہو کر بولا۔ جی سر، بس ایسے ہی، میری ڈیوٹی آف ہو چکی تھی اور بہارے یہاں بیٹھی تھی تو میں بس ایسے ہی ان سے بات کر رہا تھا، وہ خاصا گھبرا کر بولا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، جبکہ رائد نے ایک چپتی ہوئی نگاہ بہارے پر ڈالی تھی۔ لڑکی عجیب تھی، اس پر صحت طاری کر دیا تھا، اور جب سے شیراز اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا رائد کا غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ نہ تو وہ اسے روک سکتا تھا، نہ ہی کچھ ایسا کہہ سکتا تھا جو اسے شک میں مبتلا کر دے۔ 30 سالہ زندگی میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکی پر وہ دوسری نظر ڈالنے کے لیے اتنا بے چین ہوا تھا۔ شیراز تم جاؤ اور آپ اپنے کمرے میں جائیں، اس طرح باہر گھومنا ٹھیک نہیں ہے، دشمن ہماری کھوج میں ہے، رائد اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا تو بہارے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شیراز رائد کو سلام کرنے کے بعد وہاں سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے شہر سے کچھ ضروری سامان لانا تھا اور پھر چند گھنٹے بعد اسے گھر جانا تھا اور بہارے کو بھی ساتھ لے جانا تھا۔ بہارے نے جیسے بیگ اٹھائے تھے ویسے ہی رکھ دیے، اس نے کھولنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ بات سنیں، بہارے کو جاتا ہوا دیکھ رائد نے مخاطب کیا تو وہ حیران ہو کر پیچھے مڑتے ہی اسے دیکھنے لگی۔ جی بولیں، وہ نرمی سے بولی تو رائد نے سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ ہر کسی سے ایسے فری ہو جاتے ہیں؟ رائد نے اس سے سوال کیا۔ پہلے تو وہ چونکی، پھر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ رائد کو بھی احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ آپ جائیں اپنے کمرے میں، وہ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ بہارے صبح دروازہ بجنے کی آواز سے بیدار ہوئی تو ناشتہ آ چکا تھا۔ آدھے گھنٹے میں انہیں بس اسٹینڈ کے لیے نکلنا تھا۔ شیراز نے دور سے ہی ہاتھ ہلایا تھا، جبکہ وہ ہاتھ ہلانے کے بجائے مسکرا دی۔ رائد نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ منظر غور سے دیکھا تھا۔ آپ ناشتہ کر لیں، 15 منٹ میں ہمیں نکلنا ہے۔ آپ کے ساتھیوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن امید ہے کہ بہت جلد ہم انہیں دریافت کر لیں گے، شیراز نے بہارے کو اطلاع کرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی اور یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی۔
میں ناشتہ بعد میں کر لوں گی، کیا ہم ابھی ابھی نکل سکتے ہیں؟ وہ بولی تو رائد نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر شیراز کو اشارہ کیا تو وہ اس کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگا، جبکہ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ گاڑی میں پیچھے 2 افسر بیٹھے تھے، جبکہ گاڑی شیراز ڈرائیو کرنے لگا۔ انہیں 10-15 منٹ لگنے تھے۔ ہم کب تک پہنچ جائیں گے؟ بہارے نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو شیراز مسکرا دیا۔ ابھی تو بہت وقت لگے گا، آپ ایسا کریں آپ سو جائیں، جب بس اسٹاپ آئے گا میں آپ کو اٹھا دوں گا اور ہو سکتا ہے کہ ہم بائی روڈ چلے جائیں۔ وہ بولا تو بہارے کچھ بولی نہیں، بلکہ آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ بہت سے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ذرا سی نیند میں بھی وہ ڈر کر بیدار ہوئی تھی۔ اس کے اس طرح ڈر کر اٹھنے پر شیراز بھی حیران ہوا تو اس نے فوراً گاڑی روک دی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ پانی کی بوتل اسے تھماتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے چہرے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے خود کو کنٹرول کرنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول کی رفتار سے ہٹ کر چل رہی تھی۔ اس نے بہت گندا خواب دیکھا تھا۔ ہم پہنچنے والے ہیں، آپ کو چکر تو نہیں آ رہے؟ بہارے کو اس قدر گھبرائے ہوئے دیکھ کر وہ سوال کیے بنا رہ نہیں سکا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بولی اور پانی پینے لگی۔ 5 منٹ بعد وہ بس اسٹینڈ پر پہنچ چکے تھے، جہاں پولیس لوگوں کی چیکنگ کر رہی تھی۔ شاید کوئی حادثہ ہوا تھا، تبھی اتنی سختی کی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہارے پولیس اور آرمی کی گاڑیاں دیکھ کر گھبرا کر بولی تو شیراز مطمئن سا ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ لگتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولا تو پولیس نے کچھ آدمی گرفتار کر رکھے تھے، جبکہ آرمی والے سختی سے چیکنگ کر رہے تھے۔ بہارے اور شیراز گاڑی کی طرف بڑھے تو پولیس نے ان کے بیگ چیک کرنا شروع کر دیے۔ پولیس کے ساتھ جو کتے تھے وہ مسلسل بہارے کے بیگ پر بھونک رہے تھے۔ حالانکہ وہ افسر چیک کر چکے تھے، انہیں کچھ خاص نہیں ملا تھا، مگر کتے بار بار اس کے بیگ کی طرف بڑھتے اور پھر اونچی آواز میں بھونکنا شروع کر دیتے۔ بہارے خوفزدہ ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ شیراز نے اسے کئی بار تسلی دی، لیکن جس قدر وہ گھبرائی ہوئی تھی رائد کے شک اس پر بڑھتے جا رہے تھے۔ اس بیگ کا نچلا حصہ کھولو، ایک افسر اچانک بولا تو بہارے نے پریشانی سے اس بیگ کو دیکھا۔ افسر اس کے قریب آ چکے تھے۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ شیراز اسے بار بار تسلیاں دیتا رہا، مگر وہ ان کتوں کو دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ اسے کتوں سے فوبیا تھا، جبکہ افسر نے جو غلط سمجھ لیا تھا وہ بار بار اس کے بیگ چیک کرنے کا بولتے رہے۔ پھر جیسے ہی حوالدار نے بیگ پھاڑ کر دیکھا، سب ششدر رہ گئے، جبکہ شیراز نے پریشانی سے بہارے کی طرف دیکھا۔ وہ ایسی لگتی تو نہیں تھی، لیکن اس کے بیگ سے جو ملا تھا وہ انہیں پریشان کر دینے کے لیے کافی تھا۔ آفیسرز نے آگے بڑھ کر اسے گرفتار کر لیا تھا، جبکہ شیراز پریشانی سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہارے روتے ہوئے بار بار اپنا دفاع کرنے لگی، مگر سب بے سود تھا۔ افسرز اسے دوبارہ کینٹ لے آئے تھے۔ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی کہ اس بیگ میں بارود کیسے آیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ آفیسرز اسے کینٹ کے ایک تفتیشی روم میں لے آئے تھے، جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ وہ کب سے انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ تبھی ان تمام آفیسرز میں سے اسے وہی مہربان چہرہ نظر آیا، میجر رائد شاہ، جو پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تفتیشی افسر کے جاتے ہی وہ اس کمرے میں آئے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے؟ یہ بارود تم جانتی ہو نا، اس کی مالیت کروڑوں روپے کی ہے، یہ تمہارے بیگ میں کہاں سے آیا؟ وہ بولا تو بہارے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ اللہ کا واسطہ ہے، مجھ پر یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی کہ اس بیگ میں یہ سب کہاں سے آیا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ دیکھو، اگر تم جھوٹ بولو گی تو تمہیں اور زیادہ ٹارچر کیا جائے گا۔ تم یہ سب سہ پاؤ گی نہیں نا؟ بہتر ہے کہ سچ بتا دو، تم بچ جاؤ گی۔ میجر رائد شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح سمجھائے۔ وہ جس لڑکی کو پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھا تھا، وہ کیسے اس پر اتنا بڑا الزام برداشت کرتا؟ وہ خود یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ بہارے کو کیا سمجھاتا؟ ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اچانک اس کا جونیئر بولا تو رائد سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ مجھے ان تمام لوگوں کی تفصیل چاہیے۔ وہ بولا تو بہارے سوچ میں پڑ گئی۔ ہم 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا آئے تھے، حبیب کے رشتہ دار یہیں رہتے تھے، ہم ان کے ساتھ یہاں پہ کیمپنگ کر رہے تھے۔ تھیسس بہت زیادہ ضروری تھا، ورنہ ہمیں ڈگری نہ ملتی۔ ڈگری نہ ملتی تو جاب کیسے کرتی؟ میں بس ان کے کہنے میں آ کر یہاں آئی تھی، وہ روتے ہوئے بولی تو رائد سوچ میں پڑ گیا۔ کیا تم مجھے ان لوگوں کا ایڈریس بتا سکتے ہو جہاں تم نے اسٹے کیا تھا؟ وہ بولا تو بہارے غور سے اس کی بات سنتے ہوئے یاد کرنے لگی۔ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، ہم بس اسٹینڈ سے اترے تھے، 10 منٹ کے فاصلے کے بعد ہی وہ گھر آ گیا تھا جہاں ہم نے اسٹے کیا تھا، مگر ان کا انکل کافی اسٹرکٹ رہے تو ہم زیادہ باہر گھومنے نہیں گئے تھے۔
बस उनके बच्चों को लेकर हम जंगल में गए थे। वो अटक अटक कर रायत को अधूरी बातें बताते हुए बोली तो रायत को कोई भी मुनासिब सुराग नहीं मिला जिससे वो अंदाज़ा लगा सके। देखो बहारे, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, सोचो और सही से बताओ कि वो लोकेशन कहाँ थी। रायत ने उसे समझाते हुए कहा तो वो इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। रोने की वजह से उसका सर फट रहा था। पिछले कई घंटों से वो भूखी प्यासी वहाँ नीचे बैठी हुई थी। ऑफिसर्स ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि उससे सच उगलवा लिया जाए, मगर वो झूठ नहीं बोल रही थी। रायत के अलावा किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया था। मुझे इतना याद है कि हाईवे के बाद एक बस स्टैंड आया था और उससे 10 मिनट की दूरी पर ही वो घर आ गया था जहाँ हम 2 दिन रहे थे। थकावट और काम की वजह से हम ज़्यादा बाहर घूमने नहीं गए थे और उनके अंकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उनके घर में ना तो टीवी था और ना ही राब्ते का कोई ज़रिया। हम तीसरे रोज़ ही उनके घर से निकल गए थे। वो बोली तो रायत ने अपने ऑफिसर को बातें नोट करने का हुक्म दिया। कोई ऐसी मशकूक बात जिससे तुम्हें लगा हो कि वहाँ कुछ गड़बड़ है? रायत बोला तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसका जवाब सुनकर रायत को शदीद मायूसी हुई। इस लड़के को कैसे सच्चा साबित करे? वो जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रही, मगर वो अपने सीनियर्स को कैसे समझाता? उसे ठोस सबूत चाहिए था। हम कोशिश करते हैं, दुआ करो कि वो लोग मिल जाएं और साबित हो जाए कि इस बैग में बारूद के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं। वो परेशानी से बोला और फिर बाहर चला गया। उसके जूनियर हैरान थे जिस कदर वो सख्त इंसान था, मगर उस लड़की के मामले में नरमी बरत रहा था। वो काफ़ी हैरान हुए थे, मगर वो लड़की सच बोल रही थी। ये जानते थे, मगर उन्हें सबूत नहीं मिल रहा था। नौमान, तुम इस लड़की को और लड़के को ढूंढने की कोशिश करो जिसके साथ बहारें यहाँ आई थी। हो सकता है उनकी मिली भुगत हो और वो आदमी जिन्होंने इस पर हमला किया था उनके अपने हों और वो बहारे को फंसाना चाहते हों या उसके ज़रिए कोई बारूद या असला ट्रांसफ़र करना चाहते हों। रायत के हुक्म पर कुछ ऑफिसर्स उस एड्रेस की तरफ बढ़ गए, जबकि रायत परेशानी से ऑफिस में दाखिल हुआ। वो इस केस को जल्द अज जल्द हल करना चाहता था। बहारे के डॉक्यूमेंट्स देखकर उसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो उसकी फुफ्फो की बेटी थी जिसने ख़ानदानी रिवायत के ख़िलाफ़ जाकर एक पंजाबी से शादी कर ली थी और फिर हमेशा के लिए खैबर पख्तूनख्वा छोड़ दिया। वो अपनी फुफ्फो की बेटी होने की वजह से भी उससे हमदर्दी बरत रहा था। वो नहीं जानती थी कि रायत सब कुछ जान चुका है, लेकिन वो उसे इस तरह झूठे केस में ज़ाया नहीं होने दे सकता था। चंद घंटों बाद ही ऑफिसर वापस आए तो उनके पास ठोस सबूत तो नहीं थे, अलबत्ता वो घर मिल चुका था और वो लोग वहाँ से फ़रार हो चुके थे। वहाँ कुछ लोगों को कैद रखने के आसार भी मिले थे और कुछ ऐसी चीज़ें जो इस बात की तरफ इशारा करती थी कि बहारे बेकसूर है। अभी हम तुम्हें यहाँ से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वो लड़का और लड़की ठीक नहीं थे, बल्कि वो दहशतगर्दों के गिरोह से मिले हुए थे। वो तुम्हें फंसाना चाहते थे, तुम्हारे ज़रिए वो बारूद ट्रांसफ़र करने वाले थे। रायत उसे समझाते हुए बोला ताकि वो उनके बारे में मज़ीद मालूमात उगलवा सके, मगर बहारे इससे ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानती थी कि वो उसके क्लास फेलो थे। क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि वो लोग किस सिमत भागे थे? रायत उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाते हुए बोला तो वो सिसक कर पीछे हटी। आज उसे ज़ख्मों पर पहले से भी ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी। जिस कदर उस पर इल्ज़ाम लगाए गए थे उसे खुद से ही घिन आने लगी थी। उसने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया था, मगर अब जो उसके साथ हो रहा था न जाने वो किस जुर्म की सज़ा थी। उसके ज़ख्मों का ध्यान करते हुए बहुत आहिस्ता से पायोडीन लगा रहा था ताकि उसके ज़ख्म भर जाएं। तबीयत बेहतर हो तो वो कुछ बताने के काबिल हो। जो सबूत मिले थे उनकी बुनियाद पर अफसर्स ने उसे टॉर्चर करना छोड़ दिया था, मगर वो उसे रहा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके बैग से जो मशकूक सामान निकला था उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि वो उसे इस तरह छोड़ दें। दुआ करो वो लड़का और लड़की मिल जाएं तो तुम्हें रहा कर दिया जाएगा। रायत उसका एहसास करते हुए बोला, मुझे घर जाना है। मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी। अगर मैं कुछ और दिन ना गई तो वो उन्हें मार देंगी। वो हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हुए बोली, मगर मुकाबिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसके ज़ख्म साफ़ करते हुए पट्टी करके दूर हटा और खाना उसकी तरफ बढ़ाया, जिसकी तरफ बहारे ने देखना भी गवारा नहीं किया था। कुछ तो करें, मैं बेकसूर हूँ, आप लोग मान क्यों नहीं लेते? मैं क्यों करूँगी ऐसा? वो चीख चीख कर अपना दुख बयान करते बोली तो रायत उसे देखता रह गया। इस कमरे की दीवारें इस तरह से बनाई गई थी कि शोर बाहर ना जाए। उसके कपड़े मार की वजह से फट चुके थे। रायत ने जो सर्दी की वजह से शॉल रखी थी वो उसे उड़ा दी। गर्म शॉल मिलते ही उसने अजीब सी नज़रों से रायत को देखा। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर जैसे अल्फाज मुँह में ही रह गए थे। न जाने उसे यहाँ और कितने दिन रहना था। ये खाना वक्त पर खा लेना और यह दवाएं हैं, नहीं खाओगी तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा। वो बोला और बगैर जवाब सुने उठ खड़ा हुआ। न जाने दिन ब दिन वो लड़की उसके लिए इतनी अहमियत इख्तियार क्यों करती जा रही थी। वो आज तक समझ नहीं पाया था। उसे यहाँ रहते हुए तकरीबन 15 दिन होने वाले थे।
وہ جتنا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا اتنا ہی اس کے قریب آنے کی طرف بڑھتی چلی جاتی۔ درد کی وجہ سے وہ سسکیاں لے رہی تھی، متواتر رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ رائد اس کی یہ حالت دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد افسر آئے اور انہوں نے جو خبر سنائی اسے سن کر رائد کے چہرے پر اطمینان چھا گیا۔ وہ دونوں لڑکا اور لڑکی پکڑے جا چکے تھے، ان کی سازش ناکام ہو چکی تھی اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ رائد، اسے حویلی لے جاؤ، زخم بھرتے ہی اسے گھر تک چھوڑ آنا، یہ ذمہ داری میں تم پر عائد کرتا ہوں، امید ہے کہ تم ہمیں مایوس نہیں کرو گے۔ سینئر نے اسے نیا حکم دیا تو وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ کہنے کو تو اس کے دل میں بہت کچھ تھا مگر کچھ کہہ نہیں پایا۔ یہ اس کے اختیارات ہی تھے جس کی وجہ سے یہ کیس جلد از جلد حل ہو گیا، ورنہ 15-20 دن اور لگ جانے تھے اور وہ معصوم لڑکی ایسے ہی ظلم سہتی رہتی۔ مگر وہ ثبوت بھی تو کوئی معمولی نہیں تھے۔ وہ سوچ کر رہ گیا، پھر سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ چلو میرے ساتھ اٹھو، وہ دور کھڑا اسے نام لیے بغیر مخاطب کرتے ہوئے بولا تو اس نے سر اٹھا کر رائد کو دیکھا۔ اب کون سی سزا باقی رہ گئی ہے؟ وہ بولی، باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کو دیکھ کر کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، تو رائد کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے گھر چلو، جب تک زخم نہیں بھرتے حویلی میں بی جان کے پاس رہنا، جیسے ہی زخم بھریں گے میں خود تمہیں مظفر گڑھ چھوڑنے جاؤں گا، تم فکر مت کرو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرد لہجے میں بولا۔ وہ جان چکا تھا کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، مزید اس کے بارے میں اب نہیں سوچا تھا، نہ سوچنا چاہتا تھا، مگر اس کا دل ہی تھا جو بے چین ہوئے جا رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے بس گھر جانا ہے، وہ تڑپ کر بولی تو رائد خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی، زخموں کی وجہ سے وہ کرا رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، ابھی اسی وقت، وہ بولی تو رائد خاموشی سے اس بات پر سر ہلا کر گاڑی تک آیا، اس کا سامان ڈگی میں رکھا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھتے ہی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر رہ گئی۔ اس کی اتنی پکی سہیلی نے اسے دھوکہ دیا تھا کہ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے ابھی بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر ثبوت جھوٹ نہیں بولتے، تو لڑکیوں سے دوستی کے نام پر اتنا گہرا زخم دے گئی تھی کہ اب وہ چاہ کر بھی کسی پر بھروسہ کرنے والی نہیں تھی۔ سارا راستہ خاموشی میں کٹا۔ رائد وقفے وقفے سے اسے دیکھتا رہا، کئی بار جگانے کی کوشش کی مگر وہ ایسا سوئی کہ ایک دفعہ بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ رائد نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، کہنے کو تو بہت کچھ اس کے دل میں تھا مگر وہ جتا نہیں پایا۔ اس پر دہشت گردی کا الزام الگ لگ چکا تھا، وہ بلا وجہ کی تکلیف سہ کر آئی تھی اور آگے کی تکلیف سوچ کر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ابھی وہ گیٹ پر اترے ہی تھے جب ایک بوتل اڑتی ہوئی بہارے کی طرف بڑھی۔ رائد نے پھرتی دکھاتے ہوئے بہارے کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کسی موم کی گڑیا کی طرح اس کی باہوں میں ڈھہ سی گئی تھی، جبکہ ایک 50 سالہ آدمی غصے سے گالیاں بکتے ہوئے ایک عورت کو بالوں سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ تو بھی بد چلن تھی، تیری بیٹی بھی بد چلن ہے، نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ آدمی گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے اس عورت کو پیٹ رہا تھا۔ رائد سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ وہ بہارے کو گاڑی سے ٹیک لگاتے ہوئے فوراً اس آدمی کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بولا تو اس آدمی نے غور سے اسے دیکھا، پھر پاس کھڑی بہارے کی طرف بڑھا اور اس کا گلا دبانے ہی والا تھا کہ رائد بیچ میں آ گیا۔ کون لگتا ہے تو اس کا جو اس کی اتنی پرواہ کر رہا ہے؟ عاشق ہے اس کا، بھگا کر لے گیا تھا نا تو اسے، اب لے جا اسے، اب دفع ہو جائے، دوبارہ اس لڑکی کی شکل نہ دکھانا ورنہ میں اس کی ماں کا گلا دبا دوں گا، وہ آدمی بکتے جھکتے ہوئے بولا تو رائد حیران رہ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حد میں رہ کر بات کریں ورنہ میں بھی پولیس بلا لوں گا، رائد نے اس کے باپ کو دھمکاتے ہوئے کہا تو اس آدمی پر ذرا بھی فرق نہیں پڑا، الٹا وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بہارے کو کھینچنے لگا۔ رائد کے بیچ میں آ جانے کی وجہ سے سفینہ بیگم بھی گھبرا گئی تھی کہ کہیں ان کا شوہر اس لڑکے کو ہی مارنا شروع نہ کر دے۔ بیٹا تم بہارے کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، اس نے بہت دکھ سہا ہے، وہ بولی تو رائد نے نفی میں سر ہلایا۔ پھوپھو میں آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وہ بولا تو سفینہ بیگم نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ان کا بھتیجا تھا۔ وہ کافی دیر پریشانی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ تم بہزاد لالا کے بیٹے ہو، وہ بولی تو رائد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سفینہ بیگم روتے ہوئے بھتیجے کے گلے لگ گئیں اور زاروں کی طرح رونے لگیں۔ رائد انہیں چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ رونے بھی آئیں تو روتی ہی چلی گئیں۔ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو اور اسے کہیں دور لے جاؤ جہاں اس کے باپ کا سایہ بھی اس پر نہ پڑے، ورنہ وہ اس کا نکاح اپنے نشئی دوست سے کر دے گا جو جوئے میں اسے ہار چکا ہے، اور اس کا دوست جس قدر با اثر ہے وہ میری بیٹی کو چھوڑے گا نہیں، تم اسے لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ، وہ بولی۔ رائد نے اس بات میں سر ہلایا۔
میں بہارے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی لے جاؤں گا، میں آپ کو اس جہنم میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ بولا اور غصے سے امتیاز علی کی طرف دیکھنے لگا جو کہ سیانہ سا ہو کر ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ ابا جان صحیح کہتے تھے، میں نے ان کی نافرمانی کی ہے اور میں کبھی خوش نہیں رہوں گی۔ پہلے شوہر کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جانے کے بعد میری ساس نے میرا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کر دیا جو نشئی اور آوارہ تھا۔ اس نے میری بیٹی اور میرا یہ حال کر دیا ہے، میں اب کس منہ سے حویلی جاؤں گی؟ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، بس میری بچی کا خیال رکھنا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئیں۔ رائد نفی میں سر ہلاتا رہا اور انہیں گاڑی میں بیٹھنے کو بولا۔ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ میری بیٹی کا نکاح ہے، چھوڑ اسے، 15 لاکھ کے بدلے وہ میری بیٹی سے نکاح کرنے والا ہے، وہ نشے کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے بولا تو رائد نے آگے بڑھ کر اسے مارنا چاہا، مگر پھر سفینہ بیگم کی مداخلت کی وجہ سے وہ اسی وقت نکاح کے لیے راضی ہو گیا اور پیسوں کا چیک امتیاز علی کے منہ پر دے مارا۔ نکاح ہوا تو بہارے روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے آ لگی جبکہ رائد کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ اس نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی وہ بہارے کو پہنا دی۔ رائد کے بابا فوت ہو چکے تھے، مرتے وقت انہوں نے قسم دی تھی میری بہن کو ڈھونڈنا اور اسے حویلی لے آنا۔ رائد نے بہت ڈھونڈا تھا مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ بالآخر اس نے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ سارا راستہ خاموشی میں کٹا۔ رائد نے بی جان کو اطلاع کر دی تھی، وہ اپنی بیٹی اور نواسے کے استقبال کے لیے گیٹ پر کھڑی تھی۔ رائد خاموش سرد چہرے کے ساتھ ان سے گلے ملا تھا، پھر بی جان سفینہ بیگم کے گلے لگ کر کافی دیر روتی رہی۔ اپنے نواسے سے مل کر انہیں بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن سفینہ بیگم کی زندگی کے متعلق جان کر وہ بہت اداس تھے۔ باپ کی بددعاؤں نے سفینہ بیگم کی خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ ساری رات سفینہ بیگم اور بی جان باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ رات دیر تک ان کی باتیں سنتی رہی، پھر وہیں سو گئی۔ تھکاوٹ کے مارے شام کو اس کی آنکھ کھلی تو چائے پر سفینہ بیگم، رائد اور بی جان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آئی تو بی جان نے رائد کو حکم دیا کہ وہ اسے کہیں گھمانے لے جائے۔ رائد اسے کیمپ تک لے آیا تھا۔ میں نے جو انگوٹھی پہنائی تھی وہ کہاں ہے؟ رائد شاہ کی بھاری آواز پر بہارے نے خوف سے تھوک نکلا۔ بھاری لگ رہی تھی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ میجر رائد کا روب جمانا اسے زہر لگا تھا، مگر اس کے سامنے آتے ہی بہارے کی جان خوف سے نکلنے لگی تھی۔ بھاری نہیں، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم میری ذمہ داری ہو، اسے اتارنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ پاس کھڑا ہو کر گھمبیر لہجے میں کہتا بہارے کی جان نکال گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ رائد کا حق جتانا اسے اچھا لگا تھا۔ بہارے ابھی کیمپ کے قریب ہی کھڑی دریا کو دیکھ رہی تھی کہ شیراز اس کے پاس آ کر رک گیا۔ بہارے، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ بہارے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھ سے؟ شیراز نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں تم سے ہی۔ اتنے میں کچھ فاصلے پر کھڑے رائد کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہ شیراز پر ٹک گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے تھے۔ یہ کیا بات کرنے آ گیا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، مگر بہارے کے قریب جا کر کچھ کہنے کی بجائے وہ غصے سے دونوں کو گھورتا ہوا وہاں سے چند قدم دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بازو سینے پر باندھ دیا اور بظاہر دریا کی طرف دیکھنے لگا، مگر حقیقت میں اس کی پوری توجہ بہارے اور شیراز کی طرف تھی۔ شیراز کچھ کہہ رہا تھا اور بہارے اسے سن کر ہنس رہی تھی۔ رائد نے پہلے تو اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب بہارے ایک بار پھر کھل کر ہنسی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اتنی بھی کیا مزاحیہ بات ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ شیراز نے شاید کوئی ایسی بات کہی کہ بہارے نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ رائد کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ سیدھا ان دونوں کی طرف بڑھا۔ بہارے؟ اس کی آواز سن کر بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی؟ رائد نے پہلے شیراز کو دیکھا، پھر بہارے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ چلو؟ بہارے نے حیرت سے پوچھا۔ کہاں؟ رائد نے جواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گاڑی میں۔ شیراز نے کچھ کہنا چاہا مگر رائد کی سنجیدہ نظروں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ بہارے بھی حیران سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر رائد نے دوبارہ دروازہ کھولا اور بہارے کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بہارے خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر جیسے ہی رائد ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اس نے فوراً پوچھ لیا، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ رائد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ مجھے غصہ آ رہا ہے؟ بہارے نے اسے گھورا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وجہ؟ رائد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے غصہ آ رہا ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ بہارے چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تو آپ کو میری ہنسی سے غصہ آ رہا ہے؟ رائد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں، بہارے نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ یا شیراز کے ساتھ میری ہنسی سے؟ رائد خاموش ہو گیا۔ بہارے نے فوراً اس کے چہرے کو پڑھ لیا۔ اوہ، تو بات یہ ہے، آپ جل رہے ہیں؟ رائد نے فوراً انکار کیا۔ بالکل نہیں۔ بہارے ہنس پڑی۔ آپ کے چہرے سے صاف نظر آ رہا ہے۔ رائد نے گاڑی ایک طرف روک دی اور اس کی طرف مڑا۔ اچھا، تو پھر سن لو۔ ہاں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ بہارے کی مسکراہٹ تھوڑی مدھم ہوئی۔ کیوں؟ رائد نے کچھ لمحے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں تمہیں کسی کے ساتھ ذرا سا بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ بہارے نے حیرت سے اسے دیکھا۔
آپ واقعی اتنے پوزیسو ہو رہے ہیں؟ رائد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ شاید، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ اور اگر میں پھر شیراز سے بات کروں تو؟ رائد نے اسے گھور کر دیکھا۔ بات کر لینا، وہ حیران ہوئی۔ واقعی؟ رائد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہاں، تمہیں کسی سے بات کرنے سے میں روک نہیں سکتا، لیکن اگر تم کسی اور کے ساتھ اتنا ہنسو گی تو مجھے برا ضرور لگے گا۔ بہارے کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو آپ کو میرا ہنسنا ناپسند ہے؟ رائد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت، لیکن وہ ہنسی مجھے اپنے لیے زیادہ پسند ہے۔ بہارے کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ نظریں چرا کر باہر دیکھنے لگی۔ رائد نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، مگر اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ حویلی کے قریب پہنچ کر بہارے نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے آپ کو معلوم ہے، آپ کا یہ غصہ بہت عجیب ہے۔ کیوں؟ رائد حیران ہوا۔ کیونکہ آپ غصہ کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً آگے بڑھ گئی۔ رائد چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ لڑکی بھی نا۔ اگلی صبح حویلی میں خاصی چہل پہل تھی۔ ناشتے کی میز پر سب لوگ جمع تھے۔ بہارے خاموشی سے بیٹھی تھی، جبکہ رائد اس کے سامنے بیٹھا کبھی اسے دیکھتا اور کبھی پلیٹ میں موجود ناشتہ۔ اتنے میں بہارے نے بے دھیانی میں اپنا پاؤں آگے کیا، جو رائد کے پاؤں سے جا لگا۔ وہ فوراً چونکی اور پاؤں پیچھے کر لیا، مگر بی جان کی نظر اس حرکت پر پڑ چکی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں چاہو تو ناشتہ اکٹھے باہر کر لو، تھوڑا کوالٹی ٹائم مل جائے گا، بی جان نے ان دونوں کی چوری پکڑتے ہوئے کہا تو بہارے کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ نہیں بی جان، وہ غلطی سے۔ بی جان نے فوراً رائد کو گھورا۔ رائد، تم اسے تنگ کر رہے تھے؟ رائد نے حیرت سے کہا۔ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ بہارے نے سر جھکا لیا تاکہ اس کی ہنسی کسی کو نظر نہ آئے۔ بی جان نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ شادی کب کر رہے ہو؟ رائد کے ہاتھ میں پکڑا چمچ وہیں رک گیا۔ بہارے نے بھی چونک کر سر اٹھایا۔ بی جان نے بڑے اطمینان سے کہا۔ نکاح تو ہو چکا ہے، اب ولیمہ بھی تو ہونا ہے، آخر کب تک ٹالتے رہو گے؟ رائد نے ایک دم بہارے کی طرف دیکھا، مگر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بی جان نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ اور ہاں، ہر وقت سب کے درمیان بیٹھے رہتے ہو، اب تم دونوں میاں بیوی ہو، ساتھ ساتھ رہا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں اتنی شرم کیسی؟ رائد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بہارے نے چپکے سے اسے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رائد نے اسے گھورا، جیسے کہہ رہا ہو، اب تم بھی ہنسو گی؟ بہارے نے فوراً نظریں جھکا لی۔ بی جان نے دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ بس، اب زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں، جلد ہی ولیمہ کر دو اور پھر ایک آخری پر پوتوں کی خواہش بھی پوری کر دو۔ بی جان کے کہنے پر بہارے کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ جی دیکھتے ہیں۔ بی جان کے وہاں سے اٹھتے ہی بہارے نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور ہنسنے لگی۔ رائد نے اسے دیکھا۔ تمہیں بہت مزہ آ رہا ہے نا؟ رائد کے کہنے پر بہارے نے ہنسی روکتے ہوئے اسے دیکھا۔ تھوڑا سا۔ رائد اس کے قریب جھکا۔ کل میری پوزیسونیس پر ہنس رہی تھی، آج میری شرمندگی پر بھی ہنس رہی ہو؟ بہارے نے معصوم بن کر اسے گھورا۔ میں نے کیا کیا؟ رائد نے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی یا صرف اسے لگ رہی تھی؟ تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا بی جان کے سوالوں کے سامنے، رائد نے ناراضگی جتاتے ہوئے کہا۔ تو آپ بتا دیتے؟ وہ شرم سے سر جھکائے بولی۔ کیا بتاتا؟ رائد نے سوال کیا تو بہارے نے نظریں جھکا لی۔ جو آپ کہنا چاہتے تھے۔ رائد کچھ لمحے خاموش رہا۔ اگر میں کہہ دوں کہ میں تمہیں کہیں اکیلے لے جانا چاہتا ہوں تو؟ بہارے نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ رائد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جہاں صرف تم اور میں ہوں، نہ شیراز، نہ بی جان، نہ کوئی اور۔ بہارے کے گال سرخ ہو گئے۔ آپ پھر شروع ہو گئے؟ رائد ہنس پڑا۔ کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ ناشتے کے بعد بہارے دریا کے کنارے چلی گئی۔ وہ پانی کے قریب کھڑی لہروں کو دیکھ رہی تھی کہ رائد بھی وہاں آ گیا۔ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ بہارے نے پلٹ کر دیکھا۔ بس دریا دیکھ رہی ہوں۔ رائد اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے پانی کو دیکھتے رہے۔ رائد، ایک بات پوچھوں؟ بہارے نے اچانک سوال کیا۔ پوچھو۔ اگر میں کبھی آپ سے ناراض ہو جاؤں تو؟ مناؤں گا، رائد فوراً بولا۔ اگر میں نہ مانی؟ پھر دوبارہ مناؤں گا۔ اور اگر بہت زیادہ ناراض ہوئی؟ رائد نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا۔ تب شاید تمہیں خود سے دور جانے ہی نہ دوں۔ بہارے نے اسے دیکھا۔ آپ واقعی بہت پوزیسو ہیں۔ رائد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صرف تمہارے معاملے میں۔ بہارے نے آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مجھے آپ کی یہ عادت بری نہیں لگتی۔ رائد نے چونک کر اسے دیکھا۔ واقعی؟ بہارے نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کیونکہ اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے خاص ہوں۔ رائد کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھوڑا سا مضبوطی سے تھاما اور اسے لبوں سے لگایا۔ خاص نہیں، تم میرے لیے سب سے خاص ہو۔ بہارے نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔
دریا کی لہریں ان کے قدموں کے قریب آ کر واپس لوٹ رہی تھیں۔ ہوا نے بہارے کے بالوں کو چھیڑا تو رائد نے بے اختیار اس کے چہرے سے ایک لٹ ہٹا دی۔ بہارے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ رائد نے نرمی سے کہا، بس ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ جب بھی تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہو مجھے بتانا، خاموش ہو کر مجھ سے دور مت جانا۔ بہارے نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے مسکرا دی۔ وعدہ؟ رائد نے بھی مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور تم بھی ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ میرے غصے سے کبھی ڈرنا نہیں، مجھے غصہ آ بھی جائے تو میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ بہارے نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اور اگر آپ کو دوبارہ مجھ پر کسی کے ساتھ ہنسنے سے غصہ آیا تو؟ بہارے نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سوال کیا۔ تو پہلے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر پوچھوں گا کہ اتنی ہنسی کس بات پر آ رہی تھی۔ بہارے کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ نہیں سدھریں گے۔ رائد نے اس کی ہنسی کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اور تم نہیں جانتے مجھے تمہاری یہی ہنسی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس بار بہارے خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ رائد کے ہاتھ میں رہنے دیا اور دونوں کچھ دیر وہیں کھڑے دریا کو دیکھتے رہے۔ تو رائد کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ولیمے کی شام حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ بہارے نے ہلکے رنگ کی خوبصورت لمبی میکسی پہن رکھی تھی جس کی ٹیل اس کے پیچھے زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چند قدم چلتی تو ٹیل بار بار اس کے پاؤں میں آ جاتی اور وہ سنبھل کر چلنے کی کوشش کرنے لگتی۔ رائد کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ بہارے کے قریب آیا اور پھر بغیر کچھ کہے اس کی میکسی کی لمبی ٹیل اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ بہارے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رائد نے محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں چلنے میں مشکل ہو رہی تھی، اب آرام سے چلو۔ بہارے کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ رائد نے ٹیل سنبھالتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ لوگوں کا کام ہے کہنا، میرا کام ہے تمہیں گرنے سے بچانا۔ بہارے نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ دونوں آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ رائد ایک ہاتھ میں میکسی کی ٹیل تھامے اس کے پیچھے چل رہا تھا جبکہ بہارے بار بار پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں وہاں کھڑے رائد کے دوستوں کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اوئے رائد، تو بھی زن مرید نکلا، ایک دوست نے شرارت سے آواز لگائی۔ صرف زن مرید نہیں، سرٹیفائیڈ زن مرید ہوں، دوسرے دوست نے آواز لگائی تو رائد مسکرا دیا۔ یہ سن کر بہارے شرم سے سر جھکا گئی۔ بی جان اور سفینہ بیگم بھی کچھ فاصلے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سفینہ بیگم ہنس پڑی جبکہ بی جان نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی نظر اتاری۔ اللہ نظر بد سے بچائے، وہ سب شادی ہال کی طرف بڑھ گئے تھے۔ بہارے کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ سفینہ بیگم بھی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے نشئی شوہر کو پولیس قتل کے جرم میں اٹھا لے گئی تھی، اسے پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ سفینہ بیگم کو کوئی افسوس نہیں تھا، بہت عرصے بعد حویلی پر خوشیاں مہربان ہوئی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔